بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آرائن۔ فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم 6 kV کے انورٹر کی سیٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ فرینڈز آج میں آپ کو کراؤن کے 6 kV کے انورٹر کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ فرینڈز مجھ سے میرے دوست بار بار اس بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں انہیں ان کی سیٹنگ بتا دوں، کیونکہ ان سے بیٹری کی سیٹنگ بھی نہیں ہو رہی اور انورٹر کی سیٹنگ بھی جو کہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی۔ تو فرینڈز 6 kV کا انورٹر جو ہوتا ہے اس میں بیٹریز کی سیٹنگز جو کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتی ہیں، کیونکہ ساری گیم جو ہوتی ہے وہ نمبرنگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو کتنی نمبرنگ پر رکھنی ہے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ اچھے موڈ سے چارج ہو اور ہمیں بیک اپ بھی جو ہے وہ اچھا دے، یعنی کہ کافی دیر بعد تک ہمیں بیک اپ دیتی رہے۔ تو فرینڈز آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور فرینڈز ہو سکتا ہے اس کی سیٹنگ بتانے میں تھوڑا سا ویڈیو لانگ ہو جائے۔ فرینڈز یہاں پر 4 بیٹری ہیں جو کہ فلیٹڈ بیٹریاں ہیں، یعنی کہ تیزاب والی بیٹریاں ہیں، تو ان کی جو سیٹنگ ہوگی تھوڑی سی ڈفرینس ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیے گا تاکہ یہ کہ اس سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع مل سکے اور جو دوست پریشان رہتے ہیں وہ خود اپنے گھر کی سیٹنگز خود کر سکیں، کیونکہ فرینڈز الگ الگ انورٹر کی الگ الگ سیٹنگز ہوتی ہیں اور بیٹری کی سیٹنگز بھی کچھ ڈفرینس ہوتی ہیں اور کسی انورٹر کی سیٹنگ سیم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، جو کہ بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو فرینڈز یہ انورٹر جو کہ 6 kVA کا انورٹر ہے اور کراؤن والوں کا انورٹر ہے، تو اس کی سیٹنگز تھوڑی سی ڈفرینس ہوگی کیونکہ یہ انورٹر وابڈا کے ساتھ شیئرنگ بھی کروا سکتے ہیں اگر ہم گرین میٹر لگائیں تو اس کی سیٹنگز کچھ اس طرح سے ہے۔ تو فرینڈ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمیں سیٹنگ دے رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے USB رکھنا ہے یا SUB یا SBU، یعنی کہ USB یعنی کہ ہم نے پہلے وابڈا رکھنا ہے پھر سولر پھر بیٹری، یا پھر SUB پہلے سولر پھر وابڈا پھر بیٹری، یا پھر SBU۔ تو فرینڈ جیسا کہ میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ ہم نے جو سیٹنگز ہوتی ہے سولر کی سیٹنگ کے حساب سے رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جو مقصد ہے سولر لگانے کا وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بل جو ہے وہ صفر ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر اس کی سیٹنگ جو ہے SBU پر رکھیں گے، یعنی کہ پہلے سولر رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بیٹری رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم وابڈا رکھیں گے، یعنی کہ پہلے سولر پر آئے پھر بیٹری پر آئے پھر وابڈا پر ہمارا جو لوڈ ہے وہ آ جائے۔ 2 نمبر کی سیٹنگ جو ہے فرینڈز یہ ہم سے ایمپیئر کرنٹ کا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 نمبر پہ کتنے ایمپیئر پر سیٹنگ رکھنی ہے۔ یہ یہاں پر ہم 20 ایمپیئر سے لے کر 60 ایمپیئر تک سیٹنگ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک بیٹری ہے تو ہم اس کو 20 ایمپیئر پر رکھیں گے، اگر ہمارے پاس 2 بیٹری ہیں تو ہم اس کو 30 ایمپیئر سے 40 ایمپیئر تک رکھ سکتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ یہاں پر جو سیٹنگز انہوں نے کی ہوئی ہے، یہاں پر ان کے پاس 4 بیٹریاں ہیں لیکن ان کے پاس چھوٹی بیٹریاں ہیں، فلیٹڈ بیٹریاں پانی والی۔ تو یہاں پر میں یہی گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو سیٹنگ رکھیں گے یہ یہاں پر کم سے کم 30 ایمپیئر رکھ دیں، جو کہ بہتر سیٹنگ ہے۔ 30 ایمپیئر سے زیادہ سیٹنگ نہ رکھیں، اگر زیادہ کرنٹ سے اگر بیٹری چارج ہوگی تو بیٹری جو ہے وہ بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے فرینڈ جو 3 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ APL یا UPS، یعنی کہ UPS کی طرح آپ کا انورٹر کام کرے یا پھر APL کی طرح۔ اگر ہم APL پر رکھیں گے، ہماری جو الیکٹرانکس ڈیوائسز ہیں، سسٹم وغیرہ ہو گئے یا اس طریقے سے لیپ ٹاپ ہو گئے، تو وہ وابڈا سے بیٹری پر یا بیٹری سے وابڈا پر اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا ہماری جو ڈیوائسز جو ہیں ری اسٹارٹ کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر جو رکھتے ہیں UPS رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ UPS کی طرح کام کرے، یعنی کہ چلتا رہے، ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ ٹرانسفر ہوا ہے بیٹری سے وابڈا یا وابڈا سے بیٹری یا سولر سے وابڈا ٹرانسفر ہوا ہے، یعنی ہمیں اس کا پتہ ہی نہ چلے، UPS کی طرح کام کرے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ ری اسٹارٹ نہیں ہوں گی، اس لیے ہم نے جو 3 نمبر کی سیٹنگ ہے یہاں پر ہم نے UPS پر ہی رکھنا ہوگا۔ اور فرینڈ جو نیکسٹ سیٹنگ اس کی ہے 5 نمبر کی سیٹنگ، جو کہ ہم سے یہ بیٹری کا پوچھ رہا ہوتا ہے، آیا کہ بیٹری آپ کے پاس HGN یعنی کہ ڈرائی بیٹری ہے، یا FLD یعنی کہ فلیٹڈ بیٹری ہے، یا پھر USE اگر آپ یوزر ڈیفائن پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرینڈز آپ کے پاس اگر فلیٹڈ بیٹری یعنی کہ پانی والی بیٹری ہے تو آپ اس میں FLD سلیکٹ کریں گے، اگر آپ کے پاس ڈرائی بیٹری ہے تو آپ اس پہ HGN سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیٹری جیسے کہ ٹیوبلر بیٹری، تو اکثر انورٹر میں ٹیوبلر بیٹری کا آپشن نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کو یوزر ڈیفائن پر رکھ دیں گے، کیونکہ فرینڈز یوزر ڈیفائن میں رکھنے سے ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹس یہ ہے کہ ہم بیٹری کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹری کی سیٹنگ کرنے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے بیٹری یہاں پر سلیکٹ کر لیں HGN یا FLD۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بیٹری کی سیٹنگ بھی بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں، تو بہتر یہ کہ آپ اس کو USE پر رکھیں، یعنی کہ یوزر ڈیفائن پر رکھیں، اور پھر آگے جا کر جو ہے نا آپ بیٹری کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کا نیکسٹ آپشن ہے فرینڈز وہ
6 نمبر کی سیٹنگ ہے جو کہ ہم سے LTD اور LTE کا پوچھ رہا ہے، یعنی کہ ہمارا جو انورٹر ہے جب وہ اوور لوڈ ہو تو وہ آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہو جائے یا پھر آٹومیٹکلی ریسٹارٹ نہ ہو. تو ہم اس کو یہاں پر LTD رکھیں گے، یعنی کہ اس کو ڈسیبل پر رکھیں گے، یہ آٹومیٹکلی ریسٹارٹ نہ ہو. اگر ہم اس کو LTE پر رکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہو جائے گا. تو آٹومیٹکلی ریسٹارٹ ہونے سے ہمارا انورٹر جو ہے بہت جلد جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرینڈ جو 7 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ٹیمپریچر کا ہم سے پوچھ رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے 6 نمبر کی سیٹنگ تھی، اسی طریقے سے جب اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی ٹیمپریچر کی وجہ سے ریسٹارٹ ہو یا نہ ہو، تو ہم اس کو ٹیمپریچر بھی اس کا ڈسیبل رکھیں گے کہ اگر یہ ہیوی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں تو یہ ڈسیبل ہو جائے، یعنی کہ ریسٹارٹ نہ ہو، آف ہو جائے بلے. اس طریقے سے فرینڈ جو 9 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے اس کی فریکوینسی کا پوچھا ہوتا ہے کہ کتنے گیگا ہرٹز پر چلانا ہے آپ نے. تو صاف ظاہر ہے ہم 50 گیگا ہرٹز رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم 50 گیگا ہرٹز ہی رکھیں گے. اور اسی طریقے سے فرینڈ جو اس کی 10 نمبر کی سیٹنگ ہے جو کہ اس کے وولٹیج کی سیٹنگ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے وابڈا کی وولٹیج کی سیٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے وابڈا سے 220 وولٹ آتے ہیں یا 230 آتے ہیں یا 240 آتے ہیں، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کتنے وولٹیج جو ہے نا اس پہ سیٹنگ رکھنی ہے. تو ہم یہاں پر اس کی زیادہ سے زیادہ 230 وولٹ پر ہم رکھ دیں، جو کہ بہتر سیٹنگ ہے. 240 پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ 230 پر رکھیں جو کہ اس کی بہتر سیٹنگ ہے. اور اسی طریقے سے جو 11 نمبر کی سیٹنگ ہے، جیسے ہم نے 2 نمبر کی سیٹنگ میں رکھا تھا 30 ایمپیر کرنٹ رکھا تھا، اسی طریقے سے فرینڈز یہاں پر 11 نمبر کی سیٹنگ میں بھی ہم 30 ایمپیر ہی کرنٹ رکھیں گے، 30 ایمپیر سے اوپر نہیں رکھیں گے. کیونکہ فرینڈ جو 2 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ سولر سے چارج کی تھی اور جو 11 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ وابڈا سے چارج کی سیٹنگ ہے. تو فرینڈز ہم نے دونوں سیٹنگ جو ہے سولر والی اور وابڈا والی کرنٹ کی جو چارجنگ کی سیٹنگز ہوتی ہے وہ سیم رکھنی ہوتی ہے. اور جو 12 نمبر کی سیٹنگ ہے فرینڈز وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم SBU سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم فرسٹ پریورٹی جو ہے ہماری وہ SBU پر اگر ہم رکھتے ہیں سولر، بیٹری اور وابڈا، تو اس میں پھر ہم نے سولر کے بعد جب بیٹری پر آتا ہے تو بیٹری سے ابھی وابڈا پر جاتا ہے، یعنی کہ کتنے پرسنٹ ہماری بیٹری رہ جائے تو یہ وابڈا پر ٹرانسفر ہو جائے. تو یہاں پر جو سیٹنگز ہم سے پوچھ رہا ہے وہ ہمیں یہاں پر جو آپشن دے رہا ہے، یہ یہاں پر ہمیں ایک 23 کا آپشن دے رہا ہے اور ایک 46 کا آپشن دے رہا ہے. تو 23 جو آپشن ہے وہ چھوٹے انورٹر کے لیے، یعنی کہ 3 kV کا یا 3.6 kV کا انورٹر ہو تو اس کے لیے ہم 23.0 پر ہم سیٹنگ رکھ سکتے ہیں، جو کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں. تو فرینڈز یہ جو انورٹر ہے یہ 6 kV کا انورٹر ہے، تو یہاں پر جو سیٹنگ ہوگی یہ اس کی ڈبل ہو جائے گی، یعنی کہ یہاں پر ہم اس کی 40% رکھ دیں گے، یعنی کہ 40.0 پر سیٹنگ رکھیں گے کہ ہماری بیٹری 40.0 تک آئے تو اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو کر یہ وابڈا پر چلی جائے. اسی طرح فرینڈ جو 13 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹری کو فل چارج کروانا ہے یا پھر ہم نے 27 پر رکھنا ہے یا 28 پر رکھنا ہے، یعنی کہ فرینڈز ہم نے بیٹری کو کتنے پرسنٹ پر ہماری بیٹری چارج ہو تو ہمارا جو ہے نا صبح کے ٹائم پہ وابڈا ڈسکنیکٹ ہو جائے اور سولر پر آ جائے. تو فرینڈز یہاں پر اکثر دوست غلطی کرتے ہیں کہ اس کو فل پر رکھ دیتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے میرے دوست جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی بتاتے ہیں کہ بیٹری کو فل پر رکھ دیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم فل پر رکھ دیں گے، بیٹری ہماری فل ہو جائے گی. اگر ہم بیٹری کو یہاں پر 13 نمبر کی سیٹنگ میں اگر ہم اس کو فل پر نہیں بھی رکھیں گے تو بھی ہماری بیٹری فل ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں فل رکھنے سے یہ نقصان ہوگا کہ ہم جب تک ہماری بیٹری صبح کے ٹائم پہ فل نہیں ہوگی جب تک یہ وابڈا سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ ہماری وابڈا صبح کے ٹائم پہ چلتی رہے گی اور سولر بھی ہمارا آتا رہے گا. تو یعنی کہ صبح جیسے 7 بجے کے ٹائم پہ، آج کل گرمیوں کے دن ہے تو 7 بجے کے ٹائم پہ سورج نکلتا ہے اور 7:30 یا 8 بجے تک ہمارا جو ہے سولر پر انورٹر آ جانا چاہیے. اگر ہم اس کو فل پر رکھ دیں گے تو کم سے کم یہ 11 بجے یا 12 بجے تک جو ہے نا ہمارے گھر کا لوڈ فل پر آئے گا. تو میں ویسے بھی اپنی بیٹری کی سیٹنگز میں یہی سجیسٹ کر چکا ہوں. تو فرینڈز یہاں پر جو ہے ہم سیٹنگ رکھیں گے 13 نمبر میں 6 kVA کے لیے ہم یہاں پر 52.0 پر رکھ دیں گے. جیسی ہماری بیٹری 52.0 پر آئے گی تو ہمارا جو وابڈا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور ہمارا سارا لوڈ جو ہے سولر پر آ جائے گا. اور اسی طریقے سے فرینڈ جو 16 نمبر کی سیٹنگ ہے اس میں یہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی بیٹریز کو کس سے چارج کروانا ہے، CSO یا SNU یا OSO. CSO یعنی کہ پہلے سولر، پھر جیسی مغرب ہو سولر ڈسکنیکٹ ہو تو وابڈا پر آ جائے، وابڈا سے ہماری بیٹری چارج ہو، پھر جب وابڈا جائے گی تو ہمارے گھر کا لوڈ جو ہے وہ بیٹری پر آ جائے گا. اور اس طریقے سے پہلے سولر سے ہمارا گھر کا لوڈ چلے گا، پھر وابڈا سے چلے گا، پھر ہمارا بیٹری سے چلے گا، تو ہماری بیٹری بھی اسی طریقے سے چارج ہوگی. اور اس طرح رکھنے سے بھی ہمارا جو بل ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے. اور جو دوسری سیٹنگ ہے SNU، یعنی کہ پہلے سولر سے ہمارے گھر کا لوڈ چل رہا ہوا، لیکن اگر سولر اپنے وولٹیج کے مطابق یعنی کہ سولر سے اگر پورے وولٹیج نہیں آ رہے ہوں تو وابڈا جیسی ہماری وابڈا ان ہوتی ہے وابڈا بھی جو ہے شیئرنگ کرنا شروع کر دے گی. تو اس طریقے سے جو ہے پھر ہمارا سولر لگانے کا مقصد فیل ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے پھر ہمارا جو بل ہے وہ ڈبل آتا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ صرف ہم سولر سے ہی چارج کریں، اپنے گھر کا لوڈ بھی سولر سے چلائیں گے اور ہم
سولر سے ہی اپنی بیٹری کو بھی چارج کروائیں گے. تو ہم نے یہاں پر OSO رکھنا ہے تاکہ ہماری جو بیٹریز ہیں وہ سولر سے ہی چارج ہوں اور ہمارا جو گھر کا لوڈ ہے وہ سولر سے چلتا رہے اور مغرب کے بعد پھر وہ ہمارا بیٹری پر آ جائے. تو فرینڈز 18 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بیپ کو آن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے. تو ہم یہاں پر اپنی ہر قسم کی بیپ کو آن رکھیں گے, چاہے وہ ہمارے ایرر کی بیپ ہو یا ہمارا الارم ہو, سولر کے ان یا آؤٹ کی بیپ ہو یا واپڈا کے ان یا آؤٹ کی بیپ ہو. ہم یہاں پر اس کو BON پر رکھیں گے, یعنی کہ ہم بیپ کو آن رکھیں گے. اور فرینڈ جو 19 نمبر کی سیٹنگ ہے یہ ESP ہمیں دے رہا, اور ESP یعنی کہ اگر ہم اسکرین پر کام کر رہے ہوتے ہیں انورٹر کی اسکرین پر, اور کام کرتے کرتے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو ہماری اسکرین جو ہے آٹومیٹکلی اسکیپ ہو جائے, یعنی کہ مین اسکرین پر آ جائے. تو ہم یہاں پر ESP رکھیں گے تاکہ آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے یہ مین اسکرین پر آ جائے. اور فرینڈ جو 20 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے LON یعنی کہ انورٹر کی لائٹ کا پوچھ رہا ہے کہ انورٹر کی لائٹ کو ہم نے آن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے. تو ہم اس کو LON پر رکھیں گے کیونکہ ہم نے انورٹر کی لائٹ کو ہر حال میں آن رکھنا ہوتا ہے. اور جو 22 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے AON اور AOF کا کہہ رہا ہے, یعنی کہ الارم کو آن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے. یعنی کہ ہماری جو 18 نمبر کی سیٹنگ ہے اور 22 نمبر کی سیٹنگ ہے یہ ایک ہی چیز ہے, بیپ کو آن رکھنا ہے یا الارم کو آن رکھنا ہے, ایک ہی بات ہے. تو ہم نے جیسے وہاں پر BON رکھا تھا, اسی طریقے سے فرینڈز یہاں پر ہم AON رکھیں گے, یعنی کہ الارم کو ہم آن ہی رکھیں گے. اور 23 نمبر کی سیٹنگ میں فرینڈز یہ ہم سے بائی پاس انیبل اور بائی پاس ڈسیبل کا پوچھا ہوتا ہے. تو فرینڈز یہ غلطی ہم کبھی بھی نہ کریں کہ بائی پاس ڈسیبل یہاں پر ہم نے نہیں رکھنا. اکثر دوستوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر انورٹر کی سیٹنگ جو کہ میرے پاس WhatsApp پر آتی ہیں وہاں پر BYD ہوتا ہے, یعنی کہ انہوں نے بائی پاس کو ڈسیبل رکھا ہوتا ہے. تو فرینڈز بائی پاس ڈسیبل رکھنے سے ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جیسے کہ سولر کے وولٹیج اگر کم آ رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ, یا اگر ابر ہوتا ہے اور وولٹیج کم ہوتے ہیں, تو بیٹری بھی جو ہے کہ چارج نہیں ہوتی ٹھیک طریقے سے. تو پھر جیسے اگر ہم ہیوی لوڈ چلاتے ہیں, پانی کی موٹر یا استری یا فریزر وغیرہ چلاتے ہیں, تو اس ٹائم پہ اس کو ہیوی لوڈ کا ٹارک لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو ٹارک لوڈ کے لیے اس کو ٹارک لوڈ کے لیے اس کو بیک اپ چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ واپڈا کا بیک اپ ہو یا پھر سولر سے فل وولٹ آ رہے ہوں. اگر سولر سے بھی وولٹ نہ آ رہے ہوں گے اور واپڈا بھی ہم اس کو یہاں پر ڈسیبل رکھ دیں گے, تو ہم اس کا بائی پاس بھی یہاں پر ڈسیبل رکھ دیں گے, تو پھر اس طریقے سے جو ہے انورٹر پر لوڈ پڑتا ہے اور ہیوی لوڈ کی وجہ سے جو ہے پھر وہ انورٹر بہت جلد جل جاتا ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پر اس کو BYE پر رکھیں گے, یعنی کہ ہم اس کا بائی پاس انیبل رکھیں گے کہ جیسے اگر ہم اپنا ہیوی لوڈ چلائیں تو یہ ٹرانسفر ہو کر واپڈا پر چلا جائے, پھر جیسے اس کا ٹارک لوڈ پورا ہو تو فوراً یہ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کر ہمارا سولر پر یا بیٹری پر آ جائے. تو ہم یہاں پر اس کو BYE پر رکھیں گے, یعنی کہ بائی پاس کو ہم یہاں پر انیبل رکھیں گے. اور فرینڈز 25 نمبر کی سیٹنگ میں ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں FEN اور FDS, یعنی کہ فرینڈز جو اس کا جو فالٹ کوڈ ہے, یعنی کہ جیسے ہی کوئی کسی قسم کا کوئی ایرر آتا ہے, کوئی فالٹ آتا ہے, تو یہ ہمیں اسکرین پر ڈسپلے دینا چاہیے. تو ہم یہاں پر FEN رکھیں گے, یعنی کہ ہمیں اسکرین پر ایرر کا نمبر جو ہے وہ شو ہونا چاہیے. 26 نمبر کی سیٹنگ فرینڈز جو کہ بلک چارجنگ کہلاتی ہے, اور بیٹری کی سیٹنگز یہ امپورٹنٹ سیٹنگ سب سے فرسٹ نمبر پر بیٹری کی امپورٹنٹ سیٹنگز یہی ہے. اکثر دوستوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹری چارج نہیں ہو رہی, ہماری بیٹری میں بیک اپ نہیں دے رہی. تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی سیٹنگز صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. تو فرینڈز یہاں پر جو انہوں نے سیٹنگز دی ہوئی ہے 28.2 دی ہوئی ہے اور 56.4, جو کہ بہت کم سیٹنگز ہیں. تو فرینڈز میں آپ کو اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں, آپ اس کے مطابق سیٹنگ رکھیں, انشاءاللہ آپ کا بیک اپ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی کمپلین بھی جو ہے بیک اپ کی سولو ہو جائے گی. اگر آپ کا 3 kW کا سسٹم ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ 29.6 پر رکھیں گے, اور اگر آپ کا 6 kW کا سسٹم ہے تو آپ 6 kW کے سسٹم میں آپ 59.2 رکھ دیں گے. یعنی کہ بیٹری آپ کی جب 0% آ جاتی ہے تو پھر کتنے وولٹ سے چارج ہونا چاہیے, تو ہم اس کو ہیوی وولٹ سے چارج کرائیں گے, تاکہ ہیوی وولٹ سے چارج ہوگی بیٹری تو ہماری بیٹری صحیح چارج ہو پائے گی اور ہمیں بیک اپ بھی صحیح دے پائے گی. اور اسی طریقے سے فرینڈ جو 27 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ فلوٹنگ چارجنگ کہلاتی ہے, یعنی کہ ہماری بیٹری 50% جب ڈسچارج ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جیسے ہی چارجنگ پہ آئے تو کتنے وولٹ سے ہمیں چارج کرانا چاہیے. تو یہاں پر ہم اس کو 54.0 یہ دے رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم 54 پر نہیں رکھیں گے. ہم یہاں پر انورٹر کی سیٹنگ کے اندر ہمارے پاس آپشن آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پر تو انہوں نے ہمیں آپشن نہیں دیے ہوئے, لیکن انورٹر کی سیٹنگ کے اندر جو آپشن ہے ہم یہاں پر اس کو رکھیں گے 56.0 پر رکھیں گے, تاکہ ہماری بیٹری اگر 50% ڈسچارج ہو تو تھوڑے سے لو وولٹ سے جو ہے چارج ہونی چاہیے. 56.0 پر ہم یہاں پر رکھیں گے. اور فرینڈس جو 29 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کتنے % آپ نے بیٹری کو ڈسچارج کروانا ہے, یعنی کہ کتنے % آپ کی بیٹری رہ جائے تو آپ کا جو لوڈ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے واپڈا پر. تو یہاں پر ہم 42.0 پر ہم رکھیں گے, جو کہ اس کی بائی ڈیفالٹ ہے. اور جو 30 نمبر کی سیٹنگ ہے فرینڈس یہ ہم سے ایکولائزیشن کا پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایکولائزیشن کو انیبل رکھنا ہے
या फिर आपने इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखना है। तो हम यहाँ पर इसको EDS रखेंगे, हमें इनेबल नहीं रखना होता, तो हम यहाँ पर इसको EDS रखेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड जो 31 नंबर की सेटिंग है वो इक्वलाइजेशन के वोल्टेज की सेटिंग्स का हमसे पूछ रहा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 58.4 जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है और हम 58.4 ही रखेंगे। तो बैटरीज की कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो हमने बाय डिफॉल्ट रखना होती है और बाय डिफॉल्ट रखना ही बेहतर सेटिंग होती है। हम इनको नहीं छेड़ सकते क्योंकि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो फिर वो सेटिंग आउट हो जाएगी, हमारी बैटरी भी बहुत जल्दी खराब होगी और हमें बैकअप भी नहीं मिलेगा। और 33 नंबर की सेटिंग में ये 60% दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 60 पर ही रखेंगे। इसी तरीके से 34 नंबर की सेटिंग जो है 120 दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 120 ही रखेंगे। और 35 नंबर की सेटिंग है जो कि हमें यहाँ पर ये 30D दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 30D पर ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स जो 36 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर ये हमसे इक्वलाइजेशन का पूछ रहा है कि आपने इनेबल रखना है या डिसेबल, तो हम यहाँ पर ADS रखेंगे। जैसे हमने 30 नंबर की सेटिंग में डिसेबल रखा था इक्वलाइजेशन, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 36 नंबर की सेटिंग में भी ADS रखेंगे, यानी कि हम इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखेंगे। और 38 नंबर की सेटिंग में फ्रेंड्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपका सिस्टम ऑफ ग्रिड है या ऑन ग्रिड है। तो हमारा सिस्टम अगर आपने ऑन ग्रिड रखा हुआ है तो आप इसको ऑन ग्रिड पर रख देंगे। अगर आपका सिस्टम ऑन ग्रिड नहीं, यानी कि आपने वापडा से शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ है, तो आप इसको ऑफ पर रखेंगे। और 60 नंबर की सेटिंग में फिर वही हमसे लो DC वोल्टेज का पूछ रहा है, जो सेटिंग हमने रखी थी 29 पर, वही सेटिंग हमने यहाँ पर रखनी है, यानी कि हम 42/0 पर रखेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो 61 नंबर की सेटिंग है वो DDS इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, वो भी हमने जैसे कि ADS रखा हुआ था, तो हम यहाँ पर इसको DDS ही रखेंगे, हम इसको डिसेबल ही रखेंगे। तो इसकी कुछ सेटिंग्स यानी कि ऐसी होती है फ्रेंड्स जो कि हमने बाय डिफॉल्ट रखनी होती है, और कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिसको हमने सेटिंग चेंज करनी होती है। और ये सारी सेटिंग्स थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो सेटिंग्स चेंज करनी थी वो भी बताई है, और जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो भी। तो ये टोटल 6 kVA के सिस्टम के इन्वर्टर की सेटिंग्स थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको शेयर करें ताकि ये है कि बाकी दोस्तों को कुछ सीखने को मिल सके और इससे किसी को फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने कुछ एरर्स की डिटेल्स बताई है, जो कि हमारे पास जो एरर आते हैं जिनकी नंबरिंग आती है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इसके एरर्स के डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी नंबरिंग आती है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, कौन कौन से जो है ना एरर आते हैं, तो इसकी डिटेल बताऊंगा। तो आज के तक के लिए इतनी वीडियो काफ़ी, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, तो फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।